اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک پہلو اس کا اسلام ہے، نظریہ ہے، اور اس گفتگو کا دوسرا حصہ ریاست ہے۔ ریاست بالعموم تین ایسی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تمام انسان جبری طور پہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور تین رشتے ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ریاست تشکیل پاتی ہے، اور ان تینوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں یہ تین چیزیں رکھی ہیں کہ کبھی کبھی ریاست نسل کی وجہ سے جمع ہو جاتی ہے، اور ایک ہی نسل کے افراد وہ اپنی اجتماعی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں۔ اس نظریے کو آپ کفر سے تعبیر کریں، اس نظریے کو آپ کسی بھی چیز سے تعبیر کریں، لیکن در حقیقت ان میں جو ریشم کی ڈوری انہیں باندھ دیتی ہے اور جو کبھی بھی ختم نہیں کی جا سکتی، نہ زمانہ قدیم میں نہ زمانہ جدید میں، وہ نسل ہے۔ نسل کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، نسل کی بنیاد پہ وہ اخذ کرتے ہیں، چیزوں کو رد کرتے ہیں۔ آپ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ پٹھان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ دو چار فکرے مشکل سے کہتے ہیں اور پھر پشتوں پہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس وحدت میں ان کی زبان بھی کام کر رہی ہے اور ان کی نسل بھی کام کر رہی ہے۔ پنجابی سے ملتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، اور اردو والے جب بولتے ہیں تو وہاں بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے جب ریاست بنے اور نسل ایک ہو تو اس کے اپنے فوائد بھی ہیں اور اپنے نقصانات بھی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جرمن ایک نسل تھے، ایک طرح کے لوگ تھے، اور دنیا میں جو تباہی مچی اس وقت وہ تاریخ کے اوراق میں اب تک محفوظ ہے۔ جرمنی ایسا ملک ہو گیا تھا جس پہ پوری پابندیاں لگ گئی تھیں، اور جرمنی ایسا ملک ہو گیا تھا جو دنیا بھر میں بھکاریوں کی طرح مانگ رہا تھا۔ آپ کے صدر مملکت ایوب خان صاحب نے اس وقت غالباً 16 کروڑ یا 12 کروڑ بہرحال ایک رقم پاکستان نے جرمنی کو دی تھی تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے۔ اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ نسلی بنیادوں پر اقوام کھڑی ہوتی ہیں، اور جو لوگ ان پر فاتح بن جاتے ہیں وہ اپنی سنگین سے، تلوار کی نوک سے اور بندوق کنپٹی پہ رکھ کے معاہدے کراتے ہیں، اور اسی طرح کے معاہدے دنیا میں محکوم اقوام کیا کرتی ہیں، اس لیے کہ اور کوئی راہ نہیں ملتی۔ تو نسلی بنیادوں پہ جو جنگیں ہوتی ہیں اور جو ریاستیں تشکیل پاتی ہیں ان کے اپنے فوائد ہیں اور اپنے نقصانات ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ خلافت کی آخری چیز جو ترکوں میں توڑی گئی اور 1924 میں خلافت کے ختم کرنے کا جو اعلان کیا گیا، تو اس وقت برطانیہ نے اور دیگر ممالک نے ترکی سے یہ معاہدہ کیا اور لکھوایا
کہ آئندہ 100 سال تک ترکی کے جتنے بھی ذخائر زمین میں ہیں تیل اور گیس کے، تم ان کو بالکل نہیں چھیڑو گے اور تم ان سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ اب ترکی پہ جو دیگر اقوام کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ 100 سال اب پورے ہونے جا رہے ہیں، اور ترکی نے جس دن اپنی تیل اور گیس نکالنا شروع کر دی، ایران سے بے نیازی ہو جائے گی اور ترکی کا شمار دنیا کے اچھے اقوام میں ہونے لگے گا، معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ترکی پہ معاشی طور پر مضبوط ہونے کا وقت آئے، ابھی سے ان کا کچھ کرو۔ اور بہت بڑی دکھتی رگ کردستان ہے کہ اگر کردستان تشکیل پا جائے تو ترکی کے لیے ایک مصیبت اس کے سر پر کھڑی رہے۔ جتنے اسباب اور وسائل پہ پابندی تھی وہ تیل اور گیس نکلے اور کردوں کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ رہے، یہ ایک الگ قصہ ہے۔ تو کبھی ریاست تشکیل پاتی ہے نسل کی بنیاد پہ اور کبھی ریاست تشکیل پاتی ہے ایک نظریے کی بنیاد پہ، بلکہ اس سے بھی پہلے کبھی ریاست تشکیل پاتی ہے ایک جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے، کہ جغرافیہ، ایک طرح کی چیزیں، ایک طرح کی تہذیب، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو مشترک بنا دیتی ہیں اور انسان ایک ریاست کا وجود قائم کر لیتا ہے بربنائے نسل اور بربنائے وحدت ارضی، کہ وہ زمین ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ آپ سرحد کو دیکھ لیں تو تقسیم ہوا ہے، اب تک 70 سال کے بعد بھی افغانستان سے تعلقات ان کے ہیں، پٹھان آتے جاتے ہیں، وہ جغرافیائی وحدتیں نسلوں کو وجود دے دیتی ہیں۔ اور کبھی تیسری چیز جو اصل ہے وہ نظریہ وجود دیتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک نظریہ رکھنے لگیں، اور جب وہ نظریہ رکھنے لگیں تو اس کے بعد وہ ایک قوم شمار کیے جائیں گے۔ ایک فرد امریکہ میں بیٹھا ہے، دوسرا فرد افریقہ میں ہے، تیسرا ایشیا میں ہے اور چوتھا دنیا کی کسی اور ملک میں ہے، لیکن ان کا نظریہ چونکہ ایک ہے لہذا یہ ایک قوم ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کھٹکتی رہی ہے دنیا میں ہمیشہ تاریخ میں، اور امت مسلمہ کے ساتھ 1300 سال تک کھٹکتی رہی ہے اگلوں کو، کہ انہوں نے کہا یہ سب نظریاتی طور پر ایک آدمی ہے، ایک نظریے کا آدمی، اسے دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے افغانستان میں، اور کہاں افریقہ کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور افریقہ میں پہنچتی ہے تو کہاں ایشیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی جغرافیائی وحدت تو نہ ہو لیکن نظریاتی وحدت ایک۔ نظریہ ہے کیا چیز؟ نظریہ در حقیقت اس مسلمہ کو کہتے ہیں، اس حقیقت کو کہتے ہیں جو منطق اور فلسفے اور یہ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے نزدیک یہ موضوع ہے، اور اس موضوع کے محمول ہوتے ہیں۔ موضوع کبھی تبدیل نہیں ہوتا اور محمول تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ موضوع ناقابل تغیر ہے اور محمول قابل تغیر ہے۔ نظریہ یہ ہے، نظریہ مثلا لوہا ہے، یہ لوہا موضوع ہے، منطق کی اصطلاح میں یہ کبھی نہیں بدلتا، لوہا کیسے بدل دے گا؟ اور لوہے کی صورتیں تبدیل ہو جائیں گی، معمول ہے، لوہے کو کیل بنا لیا، لوہے کو ہل میں جوت دیا، لوہے سے گاڑی کی باڈی بنا لی، لوہے کے اور ہزاروں استعمالات ہیں، معمول بدل گیا، موضوع اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک نظریہ ہے، اس نظریے کی وحدت میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ نظریاتی طور پر یہ مانتا ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں باری تعالی سبحانہ و تعالی ایک ہے، اور اس کے معمول بدلتے رہیں گے، وہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ توحید کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی محبت کے ذریعے سجدہ کرتا ہے، کبھی خوف کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، ڈرتا ہے اور موت کی وادی میں اتر جاتا ہے کہ اللہ پوچھے گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ اللہ پوچھے گا۔ نظریہ وہ مسلمہ ہے جو ناقابل تغیر نہیں ہوتا، معمول قابل تغیر۔ اس لیے اس دنیا میں پچھلی ایک صدی میں سب سے زیادہ خطرناک کام جو ہوا ہے
وہ یہ کہ جو آدمی نظریاتی ہیں دنیا میں وہ نہ رہیں. بس ایٹم بم 2 پڑے دنیا میں، ہم سمجھتے ہیں اتنا نقصان نہیں ہوا. ہائیڈروجن بم دنیا پہ گرا دیں تو اتنا نقصان نہیں کر سکیں گے جتنا بڑا نقصان اس پچھلی 1 صدی میں بھرپور سرمایہ داروں نے کیا ہے. اور انہوں نے کہا نظریاتی آدمی نہ رہے، نظریاتی آدمی نہیں رہنے چاہیے. نظریہ وہ کمیونزم پہ مبنی ہو، روس کو ہٹاؤ، ختم کرو. چین والے آ رہے ہیں، سوشلزم پہ مبنی نظریہ ہو. مسلمان ہیں، اسلام پہ مبنی نظریہ ان کا. یہ نظریاتی آدمی ختم ہو جانے چاہیے اور نظریہ صرف دنیا میں ایک رہ جانا چاہیے، اور وہ دولت ہے، سرمایہ ہے. وہ دولت تمہارے پاس مذہب کو قربان کر کے آئے، وہ دولت تمہارے پاس ہمسائے کو لوٹ کے آئے، وہ دولت تمہارے پاس کتنی کرپشن سے آئے، وہ پیسہ تمہارے پاس چاہے عزت بیچ کے آئے. پیسہ دنیا کی حقیقت ہے، نظریے سارے پیسے کے تحت ہیں، اور پیسہ ایسی وحدت ہے جو تمہیں سمو دے گا. یہ نظریہ سرمایہ داروں نے دیا ہے، اور اسی بنا پر مسلمان ہی نہیں کمیونزم کو بھی، کمیونسٹوں کو بھی بیمار ہے کہ نظریاتی آدمی کیوں رہے. سرمایہ دار کہتے ہیں خدا کو مانو، بالکل تو غرے لگاؤ، ممکن ہو تو مسجد بنا دو، کنویں کھدوا دو، تلاوت کرو صبح شام، سب چیزیں کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تبلیغ کرو اپنے دین کے بل، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اسی دین کو فرد کی زندگی سے اگر تم اجتماع میں لے آؤ اور اسی دین کو تم عبادت سے نکال کر سیاست تک پہنچا دو، یہ بالکل قابل تسلیم نہیں ہے. نظریاتی آدمی ہمیں منظور ہی نہیں ہے. پرانا خدا منظور ہے، پرانی چیزیں منظور ہیں. اس خدا کو ڈرائنگ روم میں رکھو، ساتھ لے کے گھومتے پھرو، اور اس پرانے خدا کے مارکیٹنگ مینیجر تم لگ جاؤ، ہمیں یہ بھی منظور ہے. لیکن پرانا آدمی منظور نہیں. پرانا آدمی سچ بولتا ہے، پرانا آدمی قربانی دیتا ہے، پرانا آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، یہ منظور نہیں ہے. پرانا آدمی، پرانا خدا منظور ہے، جو مرضی کرو. یہاں پہنچ کے اس 1 صدی جو پچھلی گزری ہے، دنیا میں سب سے بڑا انقلاب انہوں نے یہ پیدا کیا ہے کہ انسان سے نظریے کو چھینا ہے. انہوں نے کہا کوئی نظریہ نہیں ہے تمہارا، تم اسلام سے اچھی چیز ملتی ہے وہ لے لو، کمیونسٹوں سے ملتی ہے وہ لے لو، بدھسٹ اچھی بات کرتے ہیں وہ لے لو، لیکن تمہارا کوئی مستقل نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اگر مستقل نظریہ رکھو گے ہم اس بنا پر تمہیں ماریں گے. اور مستقل نظریے پر مبنی اگر کوئی ریاست قائم ہو گئی تو ریاست کو ہم پناہ کر دیں گے. ہم قطعاً دنیا میں نظریہ نہیں چلنے دیں گے. اسی کا شاستانہ تھا کہ جب افغانستان کی جنگ اور روس کا ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، تو انہوں نے پھر لکھا اس بات کو، اور انہوں نے کہا تاریخ اب آخر پر پہنچ گئی ہے، اس کے بعد نہ دنیا میں کوئی نظریہ رہے گا نہ کوئی مذہب رہے گا. اور پھر بہت بڑے مفکر ہنری نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھو نظریے ختم ہو گئے، اب دنیا میں ایک ہی نظریہ ہے، دولت اور عیاشی اور پیسہ. اور اگر کبھی بھی نظریات کی بحث ہوئی تو ہم کمیونزم کو زندہ کرنا پسند کریں گے، اسلام کو پھر بھی زندہ نہیں ہونے دیں. یہ نظریاتی جنگ ہے، یہ ریاست کا وجود ہے. اور اسلام بالکل اس کے برعکس سکھاتا ہے. وہ کہتا ہے ریاست کی تشکیل نظریے کی بنیاد پہ ہے. وہ کہتا ہے ریاست کا کاروبار نظریے کی بنیاد پہ ہے. ایک فکرے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ریاست ہے اس کا محور اور مرکز خدا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا محور اور مرکز دولت ہے، پیسہ ہے. اور پرانا انسان کہتا ہے کہ اس کا محور اور مرکز خدا ہے. خدا سے پوچھ کے نجی زندگی بھی، اور خدا سے پوچھ کر اجتماعی زندگی بھی، خدا سے پوچھ کر پولیس بھی، اور خدا سے کہ فوج بھی. اور خدا جس چیز سے اللہ منع کرے رک جانا ہے، اور جس چیز کو کہے وہ کہتے ہیں نہیں، پیسہ ہے، پیسہ اصل ہے. جس چیز میں پیسہ حاصل ہو رہا ہے، وہ چاہے شراب بیچ کے ہو چاہے سور بیچ کے ہو، تم پیسے کو حاصل کرو، کیونکہ پیسے سے ہی ساری بقا ہے. سرمایہ دارانہ نظام نے اور سرمایہ داروں نے مل کر اس
اس کائنات کو اور اس دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا کہ شریف انسان شرم کے مارے اگر غریب ہو تو منہ چھپاتا پھرے، اور امیر انسان پیسے کی بنیاد پہ جتنی مرضی کرپشن کر لے کوئی پرواہ اس کی نہیں ہے۔ یہ ایسے معاشرے بن گئے۔ اس لیے انہوں نے پورا سوچ سمجھ کے کام کیا کہ ریاست کو کبھی بھی نظریاتی نہ بننے دو، اور انسان جب نظریاتی نہیں رہے گا تو جب نظریہ ہی نہیں ہے اسلام کا تو وہ کہے گا کہ انسانیت اصل ہے۔ یہ انسانیت کا اتنا بڑا بت تراشا ہوا ہے، اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو اللہ اس کو توڑنے کے لیے نبی بھیجتا۔ انسانیت کے نام پہ بے حیائی، انسانیت کے نام پہ کفر، انسانیت کے نام پہ کافر بھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، اور فلاں بھی ایسا ہے اور فلاں بھی ایسا ہے۔ یہ سب نظریات کی تبدیلی ہی تو ہے، اور نظریہ تبدیل ہو جائے دولت میں اور پھر اسے طاقت مل جائے تو جو چاہے دنیا میں ظلم کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کروڑوں اور اربوں کی کرپشن کرے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نظریاتی آدمی ہی نہیں ہے۔ اپنی حکومت بچانے کی خاطر کوئی نظریہ قبول کیا جا سکتا ہے، اپنی حکومت اور اپنی طاقت کو دکھانے کی خاطر صراحتاً ظلم کریں تو بھی وہ ظلم قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ نظریاتی آدمی نہیں ہے، اس کے پیچھے پیسہ ہے۔ امام بخش تھے غالباً، غالب نے لکھا ہے کہ اب ایک اور لطیفہ سنو خطوط میں اپنے، کہ امام بخش حافظ ممو کل گوروں نے بلایا، یہ 1857 کی جنگ آزادی جو تھی نا، پورا دلی خالی کرا لیا، ان کا جو مسلمان ہیں نکلو، سارے مسلمان مرد عورتیں بچے جنگلات میں۔ انہوں نے کہا جس کو ہم اجازت دیں گے آئندہ وہ آئے گا، جس کو اجازت نہیں ملے گی یہی مرو۔ سردی اور گرمی انہوں نے وہاں گزاری۔ غالب بیچارے مشہور آدمی، مل گئی جگہ، حویلی واپس آئے، کالے خان کی حویلی میں رہے 10 سال۔ اس نے بھی احسان کیا کہ غالب کے پاس پیسے کہاں۔ لکھتے ہیں ایک اور لطیفہ سنو، حافظ ممو آئے تھے اور گورا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ امام بخش کون؟ انہوں نے کہا جی میں ہی امام بخش ہوں۔ انہوں نے کہا یہ ممو کون؟ انہوں نے کہا حضور مجھے ہی ممو کہتے ہیں عرف میں دلی میں۔ ان کا اچھا، اور وہ حویلی کس کی؟ ان کا وہ بھی میری۔ اس نے کہا عجیب پاگل آدمی ہے، امام بخش بھی یہی، ممو بھی یہی، اور حویلی بھی اس کی، فضول بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی، چلو چھٹی، حویلی پہ جاؤ قبضہ کرو۔ حویلی حکومت نے ضبط کر لی، اور حافظ ممو آ کے غالب کے پاس روتے رہے کہ میری اتنی بڑی حویلی، اب میں جاؤں کہاں، گھر نہیں ہے رہنے کو، کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہی ہونا ہے اس دور میں، یہ ہوا کرتا ہے کہ جب سرمایہ دار غالب آتا ہے تو وہ پھر معاہدے کراتا ہے اپنی مرضی کے، اور وہ اتنا بھی سمجھنے سے انکار ہے کہ ایک ہی شخص کا کوئی نام بھی ہے تو اس کو کوئی عرف میں بھی کہتے ہوں گے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں تھی جو انگلینڈ میں نہ ہوتی ہو، وہاں بھی ہوتی تھی، یہاں بھی ہوتی تھی، لیکن نظر چونکہ اس کی حویلی پہ تھی نا، بڑی حویلی ہے، وہاں پہ انگریز آرام سے رہ سکیں گے، تو چلو چھٹی ہوئی۔ بالکل کھلی آنکھوں ظلم کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نظریاتی آدمی دنیا میں نہیں رہے۔ نظریاتی آدمی بہت بڑی چیز ہے، اس کا نظریہ ایک، اس کے لیے وہ جیتا ہے، مرتا ہے، زندگی اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، لیکن یورپ نے اور امریکہ نے سب سے بڑا جو دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے کہا نظریاتی آدمی نہ رہو، تم نماز پڑھو ہمیں منظور ہے، تم خدا کو مانو ہمیں منظور ہے، لیکن تم کہو کہ اسلام کو نظریے کے طور پر ریاست اپنا لے اور ریاست یہ کہنے لگے کہ اسلام کے مطابق عدل و انصاف ہوگا، یہ نہیں منظور۔ اس لیے اس میں ایک تو انسان اور ایک ریاست، ریاست اس طرح تشکیل پاتی کہ نظریہ ہوتا ہے، وہ نظریاتی آدمی ملتے ہیں اور ایک ریاست تشکیل پاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، خدا کی کروڑوں رحمتیں اس ہستی پہ نازل ہوں، انہوں نے جو ارتداد کے خلاف جہاد کیا نا، وہ جان گئے تھے کہ ارتداد ایک گندا نالا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دودھ کی نہر پر چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں اس کو کیسے داخل ہونے دیا جا سکتا ہے؟
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی نے روکا اور اس سے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا عمر اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ دیتا تھا اپنی اس کے گھٹنے باندھنے کی رسی سمیت، واللہ لو منعونی قالن، خدا کی قسم وہ میرے دور میں یہ کہے کہ اونٹ دیتا ہوں رسی نہیں دیتا ہوں، لاقاتلنہم، میں ضرور ان کے خلاف لڑوں۔ نظریاتی آدمی تھے، پتہ تھا اسلام کے نظریے میں تغیر، اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ابو بکر نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھی جاتی، اللہ کی قسم ابو بکر نہ ہوتے تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی تھی۔ ابو بکر نے دین کو تھام لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب جسمانی اور قرب نظریہ کی بنا پر ایک ایک چیز سمجھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اس اسلام کے صافی چشمے میں ارتداد کا گندا نالا آنے دے۔ انہوں نے کہا بالکل، اور کمال کا ایک جملہ کہا ہے، کیا کہنے ساری خلافت راشدہ کے کمال کا ایک جملہ کہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ینقص الدین وانا حی، ابو بکر کے جیتے جی دین برباد ہو جائے نہیں ہو سکتا، یا میں رہوں گا یا یہ رہیں گے۔ ینقص الدین وانا حی، میری زندگی میں لوگ یہ کام کریں گے میں نہیں ہونے دوں۔ یہ ہے طاقت، یہ ہے خلافت۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے۔